جی احمدی دوستو، ایک دو ایسی خبریں تھیں جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھی، جو کہ یقیناً جماعت آپ تک بر وقت وہ خبر نہیں پہنچائے گی، باہر سے کسی اور ذرائع سے آپ کو مل جائے تو آپ اگر پوچھنا شروع کریں تو شاید آپ کو اس کا جواب بھی کوئی نہ ملے۔ ایک تو پہلی خبر تو یہ ہے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی ایک بات ریفرنس دیا ہے مرزا صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال کر لیں اور محدث رکھ دیں۔ اب خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں جماعت احمدیہ کے اوپر انڈونیشیا اور بنگلہ دیش میں بڑی ان کی مخالفت ہو رہی تھی، اور وہاں کی عوام کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو بین کیا جائے، ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ تو انڈونیشیا کی حکومت نے علماء کے فتویٰ کے باوجود کہ ان کو بین کیا جائے، حکومت کی اور جماعت احمدیہ کی جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں، جو آپس میں ان کی بات چیت ہوئی ہے، اس میں جماعت احمدیہ نے اپنے بنیادی عقیدے سے انحراف کر لیا ہے اور اپنا ایک موقف ہے، اپنا ایک بنیادی جو ان کا عقیدہ تھا اس کو وڈرا کر لیا ہے۔ بنیادی عقیدہ ان کا یہ کہ مرزا غلام احمد جو ہیں وہ نبی ہیں، یہ لفظ انہوں نے اپنا انڈونیشیا کے اندر جماعت احمدیہ نے اس کو وڈرا کر لیا ہے کہ ہم مرزا غلام احمد کو اب صرف ایک ٹیچر، ایک استاد کی حیثیت سے مانتے ہیں، ہم انہیں نبی نہیں کہیں گے، ہم نبی نہیں مانتے۔ آپ اندازہ کر لیجئے اس چیز کے اوپر کہ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اگر یہ منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے پیغام سے ہٹ جائے تو رسول اس طرح سے کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں تو میں تب بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیوں؟ کہ یہ چیز مجھے اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد اپنی زندگی میں یہ پہلے کام کر چکے ہیں، اب ان کے جو پیرو ہیں وہ بھی اپنی جان کو عزیز سمجھتے ہیں، ان کو اپنی صرف اور صرف جان کا، جائیداد کا، اپنی اس چیز کا ہے۔ یہ اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی، اگر یہ کہیں بھی خدا کی ہوتی تو یہ اپنی عقیدے پہ راسخ ہوتے، یہ اس پہ جم کے کھڑے ہوتے کہ نہیں ہم یہ ہیں، لیکن یہ ہمیشہ وقتی طور پہ اور مفاد کو دیکھتے ہیں۔ ایسے جو ابن الوقت قسم کی یہ باتیں ہیں کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جان پہ بن گئی ہے تو وہ ان کی مثال اس بندریا جیسی ہے کہ جب اس کے پاؤں جلنے لگے تو اس نے اپنے بچوں کو بھی پاؤں نیچے لے لیا۔ تو یہ ہے کہ یہ اپنی جان بچانے کی خاطر یہ اپنے عقیدے سے بھی منحرف ہو گئے۔ تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو انڈونیشیا میں اب نبی کی بجائے ایک استاد، ٹیچر۔ آپ اس کی تفصیل ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گی۔ ویسے ابھی بھی ایک لنک جو انڈونیشیا میٹرز کے نام سے ہمارے ویب سائٹ کے ڈسکشن فورم کے اوپر لگا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ لاہور جماعت کی اگر ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ بھی اس سلسلے میں آپ کو معلومات اس کی مل جائیں گی، اور یہ جو ابھی تک کی پروسیڈنگز ہیں انڈونیشیا کی حکومت کی وہ بھی مل جائیں گی، جتنی بھی تفصیلات ہیں یہ میں اس حوالے سے۔ اگر جماعت احمدیہ سمجھتی ہے کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے، اگر جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی 12 نکات پر مشتمل ایک سٹیٹمنٹ حکومت انڈونیشیا کو نہیں دی، تو جماعت جو ہے اس کی تردید کر سکتی ہے یا تصدیق کر سکتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ہماری اطلاع کے مطابق، خبر کے مطابق، جماعت احمدیہ جو ہے وہ مرزا صاحب کے نبوت کے دعوے کو، مرزا صاحب کے نبی ہونے کو وڈرا کر چکی ہے جماعت احمدیہ۔ اور یہ مرزا مسرور احمد صاحب اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ خبر غلط ہے یا صحیح، اس کی تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں۔ دوسری خبر احمدی دوستوں میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ ہماری سائٹ نے یہ خبر دی تھی کہ جلسہ سالانہ 2008 کا نہیں ہوگا، حدیقۃ المہدی میں نہیں ہوگا۔ ہماری اطلاع کے مطابق یہ مطلب مرزا مسرور احمد صاحب کے دفتر سے یہ خبر جو ہے مطلب ابھی تک جاری نہیں ہوئی، لیکن ہمیں اس کی اطلاع باوثوق ذرائع سے ملی ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال 2008 کا جو جماعت کا سالانہ جلسہ لندن میں ہوا کرتا تھا وہ 2008 کا جرمنی میں ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا 2008 کا
حدیقۃ المہدی میں لندن میں جلسہ نہیں ہوگا. ہماری بات بالکل صحیح نکلی. اس وقت بھی چونکہ خبر جو تھی ہمیں مرزا مسرور صاحب کے دفتر سے ملی تھی. اب بھی یہ جو خبر ہے مرزا مسرور احمد صاحب کے دفتر سے ملی ہے. جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فیصلہ یہ مرزا مسرور احمد صاحب نے کیا ہے کہ اس سال کا جلسہ سالانہ مرکزیہ جو ہے جس میں جو لندن میں ہوتا تھا وہ جرمنی میں ہوگا اس سال، جو 100 سالہ جلسہ تھا. اب اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں نے اپنے ایک پچھلے ویڈیوز میں بات کی تھی جس میں یہ تھا کہ 100 سال اور ماں مر گئی، جماعت کو ایک بہت بڑا پہاڑ جتنا صدمہ. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ان الہامات مرزا صاحب کے ان الہامات کو اگر منطبق کرنا چاہیں کہ جماعت کے لیے یہ چیز کہ جلسہ لندن سے جرمنی میں، لندن میں جلسہ نہیں ہوگا، جماعت اپنے بنیادی عقیدے سے، جماعت اپنے مرزا صاحب کی بنیادی منصب سے وڈرا کر گئی کہ وہ نبی نہیں ہیں، وہ ٹیچر ہیں. اب مرزا صاحب انڈونیشیا کی جماعت کے نزدیک ایک ٹیچر ہیں اور برطانیہ کی جماعت کے احمدیوں کے مطابق ایک نبی ہیں یا مسیح موعود ہیں، جو بھی ہیں. اب آپ اندازہ کر لیے کہ جماعت کتنے حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی بنگلہ دیش کا فیصلہ بھی باقی ہے کہ وہاں پہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہاں کیا سلوک ہوتا ہے. اب یہ چیز جو ہے یہ احمدیوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کس طرح سے یہ جماعت جو ہے اپنی اصلیت، اپنا پول کھلتے ہوئے اور اپنی اصل چیز کے اوپر واپس آ رہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے دھوکہ دہی اور دجل اور فریب کیا ہوا تھا وہ زمانے کے پریشر سے، لوگوں کے اس طرح مجبور کرنے سے یہ حقیقت جو ہے اب ان کو ماننی پڑ رہی ہے کہ مرزا غلام احمد کوئی نبی نہیں تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ مرزا غلام احمد کا دعویٰ جو تھا وہ غلط تھا اور انہوں نے دجل اور فریب سے کام لیا تھا. اور یہ جماعت بھی دجل اور فریب سے کام لے رہی ہے. یہ خاندانی بزنس ہے، خاندانی کاروبار ہے جو صرف اور صرف آپ کے پیسے کی، آپ کی کمائی کی فکر میں ہے. احمدی دوستو، آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، آپ کو اسلام سے محبت ہے، آپ اپنے آپ کو اسلام پہ رکھنا چاہ رہے ہو، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہ رہے ہو، تو یقین کیجئے آپ کو مرزا غلام احمد کی کتابیں پڑھنی ہوں گی. آپ کو اس جماعت کے نظام سے سوال کرنا ہوگا. ان سے پوچھئے یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسے کیا گیا، کیوں اس چیز میں تبدیلی پیدا گئی کہ اگر مرزا صاحب واقعی ہی اللہ کے نبی تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کس نے اختیار دیا کہ یہ جو ہے مرزا صاحب کے اس نبوت کے دعوے کو وڈرا کریں یا اس منصب نبی کو یہ کہیں کہ جی ہم نہیں مانتے، اب ہمارے نزدیک وہ صرف ٹیچر ہے. جماعت احمدیہ جو لاہوری گروپ ہے اس نے بھی تو یہی کام کیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم ان کو نبی نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں مجدد مانتے ہیں. اب ان میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ اب آپ خود اندازہ کیجئے اس چیز کا، خود فیصلہ کیجئے. جیسے ہی اور آئیں گی ان تمام کی تفصیل جو ہے آپ کو بہت جلد ہماری سائٹ پہ اپنے گزٹ کے اندر، جو کہ جس میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، اس میں تمام تفصیل جو ہے اور مزید خبر جو ہے وہ احمدیہ گزٹ ہماری احمدی آرک سائٹ پر بہت جلد مل جائے گی. آپ کا بہت شکریہ. جیسے ہی اور کوئی خبر آئے گی میں آپ تک یہ بات پہنچاتا رہوں گا. آپ کا بہت شکریہ.